الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دوسرے پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کا ذکر کیا، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ پہلے پارے کے آخر میں بھی اسی کا ذکر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے اس گھر بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کو مکمل کیا۔ اور ایک گھر جو مسجد اقصی کے نام سے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ مسلمانوں کا پہلے قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور مسلمانوں کا قبلہ جو بیت المقدس تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مسلمانوں کا جو قبلہ اور کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہے، جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا ذکر اس پارے کے آغاز میں کیا گیا۔ جس وقت مسلمانوں کو اس قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کا حکم دیا گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ مشرکین ہوں یا منافقین، ان لوگوں نے کئی سارے اعتراضات کیے اور باتیں کرنے لگے کہ اس سے پہلے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب بیت اللہ کی طرف، تو وہ جو ہم نے پہلے عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور وہ مسلمان جنہوں نے صرف بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس قسم کے جو آپس میں اشکالات اور اعتراضات پیدا کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے۔ اصل میں نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان کا حکم دیا ہے، وہ اس کے انبیاء اور رسول ہوں، وہ اس کے فرشتے ہوں، اس کی کتابیں ہوں، جن چیزوں پر ایمان کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا اصل نیکی ہے۔ تو ان لوگوں کی اس بحث کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا کہ جس بحث میں تم پڑے ہو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس طرف منہ کرنا ہے یا ادھر منہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس چیز کو دین مان کر اس پر عمل کیا جائے، اور ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اس پارے کے دوسرے حصے میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے، اور تم پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ فرق یہ ہے جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں، اس امت کی جو عمریں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے، اس کے آخری عشرے میں جو تاخراتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھا دیا۔ اگر کوئی بندہ ان لیلۃ القدر کی راتوں کو عبادت کرتے ہوئے گزارے گا، اگر وہ رات اس کو فضیلت والی مل گئی تو وہ مقام و درجے کے اعتبار سے بہت بلند ہو جائے گا، اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو ان پہلے والے لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ تو کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکے گا کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں اور ہماری عمریں کم ہیں، تو ان کو موقع زیادہ ملا، ہمیں کم ملا۔ اللہ نے ہمیں ہماری تھوڑی عمر کے اندر نیکی کے وہ مرتبے یا وہ مقام یا وہ مواقع فراہم کر دیے تاکہ ہم ان کو حاصل کر کے ان درجات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں روزے کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ایک عبادت کا ذکر کیا جس کو دعا کہا جاتا ہے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس روزے کے بیان کے اندر دعا کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے مختلف مواقع ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح اس بارے کے اندر روزے کے حکم کے بعد جہاد کا حکم کیا گیا کہ جس طرح روزے فرض کیے اس طرح اللہ نے جہاد بھی فرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ جہاد کے اس حکم کی تعمیل کے اندر ہی گزری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر بھی کیا کہ جیسے ہم نے دیگر چیزیں فرض کی ہیں ہم نے مسلمانوں پر جہاد کے ساتھ ساتھ ہم نے حج کو بھی فرض کیا۔ یہ بھی بہت بڑی ایک چوٹی کی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے اور وہاں حج کے تمام جو مناسک ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے گناہوں سے اگر بچے گا اور کوئی کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا تو ہم اس کو گناہوں سے اس طرح بالکل پاک اور صاف کر دیں گے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حج کا فریضہ ادا کرنے والا بھی تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اس بارے کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو گھریلو زندگی ہے اس کا ذکر کیا۔ نکاح اور نکاح کے بہت سارے مسائل اس صورت کے اندر بیان کیے اور ساتھ ساتھ حکم دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اس بات کا حکم دے دیا کہ کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرے یا اس کے برعکس اگر تم نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو نکاح کے لیے رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مشرک اور بے دین نہ ہو بلکہ وہ توحید پرست ہو۔ ان سے اللہ تعالیٰ جو اولاد اور نسل کو پیدا کرے گا وہ دیندار ہوگی، وہ توحید پرست ہوگی، اور اگر مشرکوں کے اندر تم نے رشتے کر دیے تو پھر اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے یقیناً وہ بھی مشرک ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر طلاق کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس کا پورا طریقہ کار بھی بتایا۔ جس طرح نکاح کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طرح طلاق کا بھی طریقہ ہے۔ عرب کے معاشرے میں جو جہالت کا دور تھا وہاں پر لوگوں نے طلاق کو ایک مذاق بنا لیا تھا اور وہ ایک ہی موقع پر اپنی بیوی کو کئی مرتبہ طلاق دے دیا کرتے تھے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ طلاق دے دیا کرتے اور اس کے بعد پھر ان کے بیچ میں جدائی یا علیحدگی نہیں ہوتی تھی، دوبارہ صلح کر لیتے۔ تو اس طرح عورت ان کی اذیت کے اندر ہی زندگی بسر کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کر دیا کہ اس کا بھی جو طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے اس میں عورت کی عزت کی حفاظت بھی ہے، اور عورت پر جو ظلم و ستم اس دور میں ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا اور حکم دیا کہ جب تم طلاق دو تو پھر طلاق دینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے تم رخصت کر دو۔ اگر تم طلاق دینے کے بعد اگر اس سے دوبارہ رہنا چاہتے ہو تو پھر پہلی طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہو، صلح کر سکتے ہو۔ اسی طرح زندگی میں اگر کبھی دوسری طلاق دے دی تو بھی صلح کرنا چاہو تو صلح کر سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صلح کرنا اور اس کو دوبارہ بسانا اس لیے ہے کہ تم گھر بسانا چاہتے ہو۔ اگر تم چاہو کہ تم اس کو اپنی لونڈی سمجھ کر اس پر ظلم و تشدد کرو گے تو شریعت نے اس چیز کا حق کسی بھی مرد کو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر خصوصی طور پر لوگوں کو تاکید کی۔ فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے اور تم اس کے ساتھ نبھا کیسے کرو گے؟ اگر اس میں کہیں کوئی کمزوری یا کوتاہی نظر آئے تو تم اس کی اصلاح کی کوشش کرو گے، اور اس کی جو کمزوریاں ہیں اس سے تم درگزر کرو گے یا نظر انداز کرو گے۔ اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی، اچھائیاں بھی تو ہوں گی، تو جہاں کوتاہیوں کو دیکھتے ہو وہاں اس کی اچھائیوں اور خوبیوں پر نظر رکھو اور اس کی کمزوریوں سے درگزر کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا گھر بڑے اچھے طریقے سے بسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے، اگر معاشرے کے اندر لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں اور حقوق کا خیال کریں
جو اللہ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تو معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ناچاکیاں اور طلاق کی جو نوبت ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب ہم دین کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے، اس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔